ویسے صاحب 2024 کا آغاز ہوتا ہے 13 جنوری کے فیصلے سے، بلے کا نشان لیا گیا، لیکن پھر الیکشنز ہو گئے. اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ، ایک فیصلہ آتا ہے، ایک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، پھر فیصلہ آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر 26ویں ترمیم. تو عدالتی لحاظ سے تو یہ بڑا ایک اتار چڑھاؤ کا شکار ایک سال معلوم ہوتا ہے. آپ نے بالکل درست کہا اسد بھائی. گزارش ہے کہ میں ایکچولی آپ کے 13 جنوری کے فیصلے سے چند دن پہلے دسمبر کے آخری 15 دن کے اندر ایک اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے فیصلہ دیا جو بڑا ضروری ہے، جہاں سے میں اپنے دماغ میں 2024 کا شروع کرتا ہوں. اچھا. اور وہ دسمبر کا وہ فیصلہ ہے جہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم جوڈیشل آفیسرز کے تھرو الیکشنز نہیں کروائیں گے. آپ متعلقہ ایگزیکٹو کو، جو انٹرم گورنمنٹ کی ایگزیکٹو ہے، جو آج چیف منسٹر ہے تو کل فیڈرل منسٹر ہے، اور کل فیڈرل منسٹر ہے تو آج چیف منسٹر ہے بلوچستان کے اندر اور دیگر جگہوں پہ، وہ لوگ جو ایگزیکٹو کے اندر تھے انٹرم گورنمنٹ کے، چیف جسٹس صاحب کا دسمبر کے اندر یہ فیصلہ آیا کہ ان لوگوں کے تابع سرکاری ملازمین ریٹرننگ افسرز لگیں گے اور ہم جوڈیشل افسران نہیں دیں گے. ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پہ 85 کے بعد جتنی دفعہ بھی سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی گئی ہے اتنی دفعہ جوڈیشل آفیسر ضرور ملے ہیں. ایک آدھ درمیان میں الیکشن ایسا آیا آمریت میں جہاں عدالت سے پوچھا ہی نہیں گیا، بٹ جب بھی عدالت سے پوچھا گیا جوڈیشل آفیسرز دیے گئے ہیں، اور 2008 کے بعد تو ہر الیکشن میں تھے. اس فیصلے نے بنیاد ڈالی اس پولیٹیکل کنٹروورسی کی جو مزید گہری ہوئی الیکشن سمبل کے فیصلے سے، اور 8 فروری اور 9 فروری کے درمیان کا جو تنازع ہے جس کو ہم فارم 45-47 کا تنازع کہتے ہیں، اس کی بیسس اس ریٹرننگ آفیسر اس کو تو چیلنج بھی کیا گیا تھا نا لاہور میں. علی باقر نجفی صاحب نے فیصلہ بھی دیا، پھر وہ سپریم کورٹ میں آیا تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اس پر بڑا ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جج صاحب جنہوں نے الیکشن نہ صرف ناراض ہوئے بلکہ وکیل صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر اس حد تک نالاں ہوئے کہ کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کو آنریبل نہ کہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، تو کہا گیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کو آنریبل نہ کہیں. اس کے اندر یہاں اس ٹینر سے سپریم کورٹ شروع ہوئی. لیکن 12 جولائی کے فیصلے نے بہت سی امید بھری اس کے اندر. وہ لوگ جو کہ کسی بھی عدالت کا، کسی بھی ادارے کا ایک ٹیسٹ کرنے کا معیار یہ ہے، باقی انڈیپینڈنٹ انڈسیز تو ہم دیکھتے ہی ہیں، ایک ٹیسٹ کرنے کا معیار یہ ہے کہ کیا عوام الناس میں اس کی کریڈیبلٹی ہے. تو سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی جو سال کے شروع میں قاضی فائزہ صاحب کی وجہ سے، اس کے پچھلے سال کے اینڈ میں نواز شریف صاحب آئے تھے، وہ کس طرح آئے، بیل کیسے ہوئی، اس کی وجہ سے بڑی کمزور ہو چکی تھی. اس کریڈیبلٹی کے اندر کچھ نئی جان پھونکی 12 جولائی کے اس فیصلے نے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا. اور لگا ایک لمحے کے لیے کہ نہیں، شاید آج بھی یہ جو ریزسٹنس ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ کچھ اس طرح کی موجود ہو جس کی وجہ سے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، جو عوام کا اعتبار ہے عدالت کے اوپر، اس کو بحال ہونے میں تھوڑی تقویت ملے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی سربراہی کے اندر جو سپریم کورٹ تھی وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکی. ایک ایسی سپریم کورٹ جس کے پہلے فیصلوں کے اوپر کچھ لوگوں کا اعتبار کم ہو چکا ہو، چلیں اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے فیصلے غلط کیے، وہ سپریم کورٹ ہے، وہ آئین کو ہم سے بہتر جانتی ہے، لیکن کم از کم لوگوں کے اعتبار کو ٹھیس پہنچی ہو، وہ سپریم کورٹ پھر اپنے فیصلوں کو منوا بھی نہ سکے، تو وہ جو کریڈیبلٹی کا کرائسس ہے، یہ جو آئیڈیا ہے کہ میرے آئین کے اندر لکھے ہوئے حقوق اس وجہ سے وزنی ہے کہ میں تو ان کا دفاع نہیں کر سکتا، میں تو اپنے بولنے کا، اپنی پراپرٹی کا، اپنے رائٹ، اپنے لائف کا، اپنی سیاست کا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن سپریم کورٹ ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے جو میرے آئین کے حقوق کا دفاع کرے گی. اس ساکھ کو بہت نقصان پہنچا جو کہ میرا خیال ہے پورے 2024 میں پہنچتا ہے. 2024 میں، اور پھر اختتام ہوتا ہے 26ویں ترمیم پہ اور 26ویں کانسٹیٹیوشن بینچ پہ. جی، اور ایک جملہ اور کہ سپریم کورٹ کا جو اصل، اور دانیال صاحب اور رضا صاحب اس میں ایگری کریں گے، گورنمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا چیک ایک 184 کی پاور سے رہا ہے ہمیشہ. ویسے تو دیگر اپیلیں بھی ہیں، لیکن ایک ڈر تھا کہ اگر ہم گورنمنٹ کوئی بربریت کرے گی، کوئی زیادتی کرے گی تو سپریم کورٹ فوراً کسی چیز کو چیک کر لے گی. یہ پاور ابیوز بھی ہوئی ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پہ، افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ. لیکن جتنی یہ پاور اب انرٹ ہو چکی ہے، جتنی یہ پاور ایفیکٹولی ہماری پریکٹس سے جا چکی ہے، تو خواہ وہ 8 فروری ہو، خواہ وہ 26 نومبر ہو، خواہ وہ دیگر اس طرح کی ڈیٹس ہوں، کسی کے اب یہ دل میں کھٹکا ہی نہیں رہا
کہ سپریم کورٹ یا عدل زنجیر عدل جو ہے اس کو ہم ہلائیں گے تو کوئی آگے سے سوال. بالکل صحیح ہے. صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی، کیونکہ سپریم کورٹ پہ بات ہو رہی ہے، جی رضا صاحب نے درست فرمایا کہ جو سپریم کورٹ کی سو موٹو کی پاور، جس کے اوپر تنقید ہم افتخار چودھری صاحب سے لے کے ثاقب نثار صاحب دیگر ادوار میں کرتے رہے، اس کی تنقید اس بات پہ تھی کہ اس پاور کی وجہ سے یا ان متعلقہ چیف جسٹسز کے ٹائم پیریڈ کے اندر جو فیصلے کیے گئے اس کے اندر سیاسی بو آ رہی تھی، اس میں پارٹیزن شپ تھی. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں کسی کے خلاف تھے، کسی پرائم منسٹر کو نکالنے میں تھے، کسی کو لانے کے لیے تھے. آپ نے جب اس کی اصلاح کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹری امینڈمنٹ کی، 26ویں ترمیم کی، تو اس کے اندر کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اور عدالت کے فنکشن سے اس سیاسی بو کو نکال دیں. آپ نے کیا بالکل اپوزٹ. آپ نے کہا نہیں، اب جو سیاسی کیسز ہیں وہ ایک حکومتی میجورٹی کمیشن جو سیاسی پولیٹیکل نامینیشنز کی بیسس کے اوپر تشکیل دیا جائے گا وہ کرے گا. تو جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں ان کی سینکٹی کو خط میں لکھا کر دیا، جیسے منصور صاحب نے بار خط لکھے، اور چیف جسٹس صاحب کے اوپر تو آپ نے حد ہی کر دی. کہا آپ کو چاہیے تھا کہ پارٹیزن شپ ختم کرتے، سیاسی عمل کو سپریم کورٹ سے ختم کرتے. آپ نے کہا کہ ایک ایسی کمیٹی جس میں متناسب نمائندگی ہوگی، یعنی ہمیشہ حکومت وقت کی نمائندگی ہوگی کیونکہ وہ میجورٹی ہے، وہ چیف جسٹس کو نامینیٹ کرے گا. تو جو سولوشن آپ نے پریزنٹ کیا وہ اس پرابلم کا نہیں ہے جس پرابلم کو آپ ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. بیرسٹر صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو انٹر کر رہے ہیں 2025 میں 6 جنوری کو ایک فیصلہ آنا 190 ملین پاؤنڈ کا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا شاید مذاکرات کے معاملات. اس کے بعد پھر جنوری مڈ میں کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہے ہمارا وہ اشارہ دے چکا ہے کہ 26ویں ترمیم کے ریویو کو سنا جائے گا. تو جنوری ہی بڑا امپورٹنٹ ہے عدالتی لحاظ سے. مجھے ایک دفعہ ایک بہت ہی ایک ایسے سینئر شخص جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یو کی ناٹ فکس اسٹریٹجک مسٹیکس تھرو ٹیکٹیکل میجرز. کچھ چیزوں کے پاکستان میں 2025 میں بڑے فیصلے ہونے، توشہ خانہ کی کنوکشن، وہ اپیل میں سیٹ اسائیڈ، یہ اس مقدمے میں بیل، اس میں ریمانڈ، یہ ٹیکٹیکل مینوورز ہیں. فلاں تاریخ کی ڈیڈ لائن وہ 31 جنوری کی ہوگی، نہیں وہ رول اوور ہو جائے گی، نہیں اس کے بعد ایک اور 30 دن بعد کی، پھر ایک رمضان کے بعد کی ڈیڈ لائن آ جائے گی، عید کے بعد کی آ جائے گی. یہ ٹیکٹیکل مینوورز ہیں. کچھ بنیادی سوالوں کا پاکستان میں 2025 میں جواب دینا پڑے گا. ایک ابھی جس طرف دانیال صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر آپ کی اکانومی ایک رول اوور اکانومی ہے اور آپ کی گروتھ ریٹ 1% سے کم ہے، تو ایک رول اوور اکانومی میں 1% کی گروتھ ریٹ پہ تو آپ آئی ایم ایف کے اہداف نہیں میٹ کر سکتے، کیونکہ آئی ایم ایف کو کچھ ریٹرن کرنے کے آپ کو کچھ گروتھ کے اہداف میٹ کرنے ہیں. اتنی گروتھ ہوگی اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوگا، پھر آپ اکارڈنگلی پیسے واپس کریں گے. اور ماضی میں جب آپ کو آئی ایم ایف سے کچھ مسائل درپیش ہوتے تھے تو انحصار پاکستان کی اس حکومت کا، اور ہم اس پہ بات اس وجہ سے کر سکتے ہیں اس میں بیرونی کچھ عناصر کا، کیونکہ ماضی میں وہ بیرونی عناصر، خواہ وہ کانڈلیسا رائس کی کتاب ہو یا ہلری کلنٹن کا سینٹ کے اس پہ بیان ہو، کہ پاکستان کو کچھ سپورٹ، کچھ چیزیں ہمارے مغربی دوستوں نے کی جس کی وجہ سے ہماری اکانومی افلوٹ رہی، آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ ڈیل ہوئی، تیل کے معاملات آگے بڑھے. اس گورنمنٹ کا کچھ اسٹریٹجک مسئلہ ہے جو ٹیکٹیکل ایشو سے ٹھیک نہیں ہوگا. اسٹریٹجک مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ویسٹ کی پالیسیز جو آئی ایم ایف بھی فیسیلیٹیٹ کر دیتی تھیں، آپ کی دیگر چیزوں میں بھی ہیلپ کرتی تھیں، جی ایس پی پلس سٹیٹس تھا، دیگر چیزیں ابھی بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کرے قائم رہے، کیا یہ متعلقہ حکومت اپنی ایگزسٹنگ لائن پہ چلتے ہوئے کیا وہ اس کو انوائے کر لیں گی؟ اور اگر کر لیں گی تو کیا اس کی سپورٹ کے بعد جو فسکل سپیس آپ کو چاہیے، پولیٹیکل سپیس تو آپ ڈومیسٹکلی کنٹرول کرتے ہیں، فسکل سپیس آپ کو مل سکے گی؟ اس اسٹریٹجک فیصلے کے اوپر انحصار ہوگا اس بات کا کہ کس کو کس میں کنوکشن ہوتی ہے، کس کو کس میں رہائی ہوتی ہے. صحیح ہے، لیکن اس میں بالکل ٹھیک ہے.